الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، اور آپ کو یہ اندازہ تھا کہ مکہ والے ہو سکتا ہے شرارت کریں، تو آپ نے مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دیہات کے لوگوں سے بھی کہا کہ میرا عمرے کا ارادہ ہے، تم لوگ اگر ساتھ چلنا چاہو تو چلو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ساتھ چلو تو ایک بڑا مجمع جس کی تعداد روایتوں میں 1500 کے برابر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ چونکہ مدینہ میں آنے کے بعد اطراف میں اور خود مدینہ میں بھی کچھ منافقین کے گروہ تیار ہو گئے تھے، تو منافقین نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا کہ لوگوں کے اندر یہ بات عام کرو کہ جا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد اور وہاں مشرکوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ہتھیار چلانے والے بھی ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ گے تو بچ کر نہ آؤ گے، یہ منافقین کہنے لگے۔ اور ادھر مشرکین مکہ، ان کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمان عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں اور بہانے سے دھوکہ دے کر ہم سے مکہ کو چھیننا چاہتے ہیں، یعنی دغا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آج کی آیت میں دونوں کی برائی ارشاد فرما کر دونوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، منافقین نے تو اللہ کے بارے میں یہ برا گمان کیا کہ مسلمان اب جا کر بچ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی غلط بات کہ اللہ جس کی حفاظت کرے گا کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ اللہ مسلمانوں کی اور اپنے حبیب کی حفاظت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ پر یہ گمان برا کیسے لگا لیا کہ مسلمان بچ کر آنے والے نہیں ہیں؟ اور مشرکین نے، مکہ کے رہنے والوں نے یہ گمان کیسے کر لیا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ وہ دھوکے سے مکہ کو فتح کریں گے؟ لہذا اللہ نے آج کی آیت میں فرمایا کہ منافقین اور مشرکین دونوں
ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ برے گمان رکھتے ہیں۔ برا گمان منافقوں کا یہ تھا کہ یہ مر جائیں گے، اور مشرکوں کا برا گمان یہ تھا کہ یہ دھوکے سے مکہ کو فتح کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے برے گمان کی وجہ سے ان سے ناراض ہے، اور علیہم دائرۃ السوء، ان پر برا وقت پڑنے والا ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان سے غصہ ہے، غصہ بھڑک رہا ہے اللہ کا ان پر۔ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ کی لعنت بھی پڑ رہی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، منافقوں پر اور مشرکوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے غصے کا بھی اظہار فرمایا اور غصے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ برا گمان نہ رکھنا۔ جو بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ برا گمان رکھے گا ان کا انجام یہ ہونے والا ہے جو آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اتنی چھوٹی سوچ کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کی حفاظت نہ کر پائے، یہ تمہاری سوچ تو ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی یہ سوچ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم کہتے ہو کہ لشکر کم ہے مسلمانوں کا، چھوٹی سی تعداد ہے، چلانے نہیں آتے ہتھیار۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے سارے لشکر، یعنی جانور ہوں، انسان ہوں اور حیوانات ہوں، ہوا، فضا، خلا کے اندر رہنے والی تمام چیزیں، تمام کے تمام لشکر کے خزانے سب اللہ ہی کے لیے ہوں۔ وہ لشکر چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں، مالک اللہ ہے۔ جب حکم دے گا اللہ تو حالات بدل دیا کرتے ہیں اللہ کے لشکر۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، تم اللہ کو ہلکا مت سمجھو بلکہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کی کیا حکمت، تھوڑی سی تعداد سے اللہ بڑے سے بڑے معاملات کو فتح کروا دے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہی فتح، یہی صلح حدیبیہ کہ ایک وقت میں حضرات صحابہ اکرام جان کی بازی لگا رہے ہیں بیعت رضوان میں، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صلح کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ حکمت والے ہیں کہ اگر بیعت کرنے کا حکم دیا تو بیعت کرو، اللہ جانتا ہے، دکھلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جذبات کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم سب سے زیادہ غالب ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ عزیزاً حکیمہ، اللہ کی حکمت بہت زیادہ ہے، اللہ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا مؤمنوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی عزت کرو اور اس کی مدد کرو۔ اس آیت کے تحت علماء نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی کی عزت کرنے کا مطلب یعنی مسلمان پر، اہل ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا فرض اور واجب ہے۔ اور آپ کی عزت اس زمانے میں یہ ہے کہ آپ کی سنت کا اتباع، آپ کی سنتوں کا احترام اور سنتوں کو عام کرنا،
سنتوں کو دنیا میں پھیلانا اور اس کا سبب بننا اور آپ کے دین پر خود جمنا، آپ کے دین کو عام کرنا، یہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر داخل ہے۔ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے اور رسول کی چیزوں سے محبت ہے تو آپ اپنی زندگیوں میں اس کو لازمی طور پر جاری کریں، تو یہ ہوگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ اسی مضمون کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اس کی عزت کرو اور اس کی مدد کرو، یعنی رسول کی مدد کرو۔ رسول کی مدد یہ ہے کہ جس پیغام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریہ قریہ، گاؤں در گاؤں گئے، گھر در گھر گئے، جس دین کو پھیلانے کے لیے اسی دین کی مدد کی جائے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوگی۔ یہ خلاصے کے طور پر یہ چند باتیں اس آیت کے تحت کی گئیں، ورنہ بڑی لمبی گفتگو حضرات علماء اکرام نے ان جملوں کے تحت کی ہے۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور مومنوں جس رسول کو تمہارے درمیان بھیجا گیا اور جو رسول اللہ کی تعلیم لے کر تمہارے پاس آئے، تم اس اللہ کی صبح و شام تسبیح میں لگے رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد انجام دیکھنا کتنا اچھا ہوگا۔ یہ اللہ نے آج اہل ایمان کی تعریف میں اور مؤمنوں کی ذمہ داری بھی اللہ نے اخیر کی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الضَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ برائی کا پھیر انہی پر پڑا ہوا ہے، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ برے منصوبے بناتے ہیں وہ خود برے منصوبے ان کی گردنوں پہ آ کے پڑنے والے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء کا مطلب یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم، اللہ سے منافقوں سے، مشرکوں سے ناراض ہے، اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو، یعنی جو مشن پیغمبر کا تھا وہ مشن اگر ایک ایک مؤمن بنا لے تو یہ رسول کے کاموں میں مدد ہوگی، اور اس کی تعظیم کرو،
اس کی تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ذات پر اپنے لیے وہ پسند کرو جو رسول اللہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے تھے، جس سے اللہ کے نبی کو محبت تھی، اس کو اپنا محبوب بناؤ تو یہ رسول کی تعظیم ہوگی۔ اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان